والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا نور اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی خوبصورت کتاب ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کو اگر پڑھا جائے اور سمجھا جائے اور عمل کیا جائے تو دل کی دنیا بدل سکتی ہے۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے کہ جو اس کو پڑھتے جائیں گے، ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھتے جائیں گے، زنگ اترتے جائیں گے، روحانیت ملتی جائے گی۔ یعنی دنیا کی محبت ختم ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ دیکھیں، جب بھی کسی کپڑے کو صاف کرنا ہو تو اس کو گندے پانی میں ڈالیں گے تو وہ اور گندا ہو جائے گا، اور اس کو صاف پانی میں رکھیں گے تو یقیناً وہ صاف ہو جائے گا۔ داغ لگے ہیں تو سرف وغیرہ آپ لگائیں گے، صابن لگائیں گے، ٹھیک ہوگا۔ سریے کو اگر زنگ لگ گیا ہے تو ریگ مار کے ذریعے اتاریں گے، لیکن دلوں کو زنگ لگ گیا ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کے قرآن سے اتر جائے گا۔ دلوں کو زنگ لگیں گے، دلوں کو تالے لگیں گے تو یہ قرآن پڑھتے جاؤ گے تو تالے کھل جائیں گے۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، اگر دلوں کو غفلت کے تالے لگ گئے ہیں اور دلوں کو دنیا کے اندر دنیا کی رنگینیاں آسائشیں دیکھنے کی بیماری لگ گئی ہے اور دنیا کے اندر رہ کر گناہوں کے مریض بن گئے ہیں، گناہوں کے تالے لگ گئے ہیں، دنیا کی خواہشوں کے تالے لگ گئے ہیں، دنیا کی آرزوئیں اور امیدیں بڑی بڑی جو ہیں اس کے تالے لگ گئے ہیں، تو فرمایا یہ دنیا کے تالے کھولنا چاہتے ہو، یہ دنیا کی محبت کا زنگ اتارنا چاہتے ہو، یہ دنیا کی غفلت کا زنگ اور تالا اتارنا چاہتے ہو، تو فرمایا پھر کیا کرنا ہے؟ تم نے قرآن کو چھوڑا تھا تو یہ زنگ کے غفلت کے گناہوں کے تالے لگ گئے، باری تعالیٰ اتریں گے کیسے؟ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، اس میرے مصطفیٰ کے قرآن کو پڑھتے جاؤ، ام علی قلوب اقفالها، تم پڑھتے جاؤ گے تالے ہم کھولتے چلے جائیں گے۔ تم قرآن کو پڑھو پھر تالے ہم کھولیں گے۔ تم پڑھو تو صحیح قرآن کو، تم سنو تو صحیح قرآن کو۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ یہ قرآن ایسی پیاری کتاب ہے کہ اس قرآن پاک کو پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے اور سننا جو ہے یہ فرض ہے۔ اور تم قرآن پاک کو کان لگا کر توجہ کے ساتھ خاموشی سے سن لو، یا اللہ ملے گا کیا ملے گا؟ فرمایا لعلکم ترحمون، میں تم پر رحم بھی فرما دوں گا، تم پر رحمت بھی فرما دوں گا۔ تو اس قرآن کو پڑھنا ہے، اس قرآن کے ساتھ ہم نے لو لگانی ہے، اور پھر یہ تھی کہ قرآن ہمیں کہاں سے کہاں پہنچائے گا۔ اس کا ایک ایک حرف تالوں کو کھول دے گا، دلوں کے تالے۔ دیکھیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہوتے تھے، 2 رکعتوں کے اندر پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ ایسے تو 90 لاکھ کو کلمے نہیں پڑھا دیے انہوں نے نا، یہ خالی جگہ پر جا کر ڈیرے لگاتے تھے تو جنگل میں منگل ہو جاتا تھا۔ حضور داتا علی حجویری بھی تو لاہور میں آئے تھے نا، کچھ بھی نہیں تھا، آج دیکھو داتا صاحب کا مزار لاہور کا مرکز بنا ہوا ہے نا۔ تو اس لیے یہ 2 رکعتوں کے اندر قرآن پڑھتے تھے، دن میں قرآن پڑھتے تھے، رات کو قرآن پڑھتے تھے، پھر صبح کو روزہ رکھتے تھے۔ تو معین الدین چشتی اجمیری رحمہ، پھر یہ قرآن
کے قرآن کے ساتھ اتنا تعلق تھا اور اتنا قرآن مضبوط تھا کہ پھر ان کے دل نور قرآن اور نور ایمان اور نور اسلام سے مزین اور روشن ہو چکے تھے، قرآن کی محبت سے اور صاحب قرآن کی محبت سے ان کا دل روشن تھا، ظاہر بھی روشن تھا، باطن بھی روشن تھا، خلوت بھی روشن تھی اور جلوت بھی روشن تھی، اور یہ ان کی جو تنہائیاں تھیں وہ بھی پاک تھیں، اور ان کا جو لوگوں کے سامنے بیٹھنا اٹھنا تھا یہ بھی پاک ہوتا تھا، اور جو ان کے ساتھ بیٹھتا تھا وہ بھی قرآن پڑھنے والا بن جایا کرتا تھا، وہ بھی مصطفیٰ کی ذات و درود و سلام پڑھنے والا بن جایا کرتا تھا۔ تو اب بات یہ کرنے لگا ہوں کہ ان کے پاس، ان کے دلوں میں جو کہ قرآن کی محبت تھی، صاحب قرآن کی محبت تھی، تو ان کا جس طرح باہر سے چیز چمکتی نظر آتی تھی نا، ان کا ظاہر بھی چمکتا تھا، اسی طرح ان کا باطن بھی اسی طرح چمکتا نظر آتا تھا۔ تو ان کے پاس ایک شخص آیا، خواجہ صاحب کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح بیٹھ کے درس و بیان تدریس کر رہے تھے، تو ایک ہندو شخص آیا، ہندو جوگی تھا، وہ آیا اور آ کے کہتا ہے کہ اے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں بڑا عجیب منظر دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ میں آپ کو یوں کر کے دیکھ رہا ہوں، یوں کر کے دیکھ رہا ہوں۔ اصل میں بات پتہ کیا ہے، جتنے آپ باہر سے روشن نظر آ رہے ہیں نا، چمک رہے ہیں، اسی طرح آپ کا باطن بھی چمکتا نظر آ رہا ہے، مجھے آپ کا باطن بھی چمکتا نظر آ رہا ہے۔ تو لیکن ایک پریشانی ہے، ایک پریشانی ہے۔ کہا وہ کیا؟ آپ فرمان لیں گے کیا پریشانی ہے؟ فرمایا کہ آپ کا جو دل ہے نا، دل، اس دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا ہوا ہے۔ کیا لگا ہوا ہے؟ سیاہ نقطہ لگا ہوا ہے، تھوڑا سا دل کالا ہے، تو باقی سارا روشن اندر چمک رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ تعالی نے، آپ نے فرمایا تو چاہتا ہے کہ میرے دل کا سیاہ نقطہ مٹ جائے؟ تو چاہتا ہے؟ بھئی دیکھیں نا، اگر سفید کپڑے ہیں تو ان کے اوپر ایک کالا داغ لگ جائے تو وہ اچھا تو نہیں لگے گا نا؟ تو کیا تو چاہتا ہے کہ داغ مٹ جائے؟ کہا میں تو چاہتا ہوں مٹ جائے۔ تو خواجہ صاحب فرمان لیں گے پھر ایسا کر، تو آمینہ کے لال کا کلمہ پڑھ لے، داغ خود ہی مٹ جائے گا۔ تو حضور کا کلمہ پڑھ لے تو داغ مٹ جائے گا۔ قرآن والے تھے نا، قرآن والے تھے، تالے کھولنے والے تھے، دلوں کی دنیا بدلنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تھا ان کے اوپر۔ تو کہا میں کلمہ پڑھوں گا داغ آپ کا مٹ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی میرے سر میں درد ہو رہی ہے تو اب گولی اجمل بھائی کو کھلا دی جائے، بھوک مجھے لگی ہے جی تو کھانا حافظ عبد الرحمن بھائی کو جو ہے نا وہ کھلا دیا جائے، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ جس کو بھوک لگی ہے کھانا وہی کھائے گا، جس کے سر میں پین ہے بھئی گولی وہی لے گا۔ تو کہا کہ آپ کے دل پر داغ ہے، میں کیسے مطلب کلمہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا تجھے نہیں یقین آتا تو کلمہ پڑھ کے دیکھ لے، تجھے نہیں یقین آتا تو کلمہ پڑھ کے دیکھ لے۔ اب توجہ رکھنا، اس نے کہا پھر پڑھائیے مجھے کلمہ۔ تو آپ نے کہا پڑھو پھر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو ہی اس ہندو جوگی نے کلمہ پڑھا نا، خواجہ صاحب کے دل سے داغ ختم ہو گیا۔ اب یہ قدموں میں گرا، کہنے لگا بابا سمجھ اسے بھی نہیں آئی، سمجھ ابھی بھی نہیں آئی کہ کلمہ میں نے پڑھا ہے، داغ آپ کا مٹ گیا ہے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ کبھی شیشہ دیکھا تو نے؟ شیشہ، آئینہ، تو آئینے کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر یا اس کے جسم پر کوئی بھی داغ ہو تو وہ شیشے کے اندر نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے نا شیشے میں؟ بالکل آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح جو ہے نا اللہ نے ہمارا دل جو ہے نا ظاہر اور باطن ایسے صاف کر دیا ہوا ہے کہ صاف نہیں شفاف کر دیا ہوا ہے، اور یہ شیشے کی طرح ہو گیا ہوا ہے۔ اب جون سا بھی سامنے شخص آتا ہے نا، جتنے بھی اس کے اندر داغ ہونا وہ ہمارے دل کے شیشے میں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا باطن شیشہ ہو گیا ہوا ہے نا، تو وہ سارے داغ اصل میں ہوتے اس کے ہیں، وہ نظر ہمارے شیشے میں آتے ہیں، اللہ نے صاف کر دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ وہ داغ تیرے دل پر تھا، تو جب تو نے کلمہ پڑھا
تو وہ دل سے بھی ختم ہو گیا اور ہمارے دل کے شیشے سے بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو جب جسم سے ختم ہوگا تو شیشے سے تو خود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ قرآن پڑھنے والے لوگ تھے اور آتے تھے تو دلوں کا زنگ اترتا تھا اور قرآن پاک کی محبت نصیب ہوتی تھی۔ اس لیے آئیں آج ہم بھی قرآن پاک کے ساتھ تعلق جوڑیں، قرآن پاک کے ساتھ محبت کریں، اور انشاءاللہ جتنا پھر قرآن پڑھتے جائیں گے قرآن آپ کو اتنا ہی نوازتا جائے گا، نوازتا جائے گا، نوازتا جائے گا، اور ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ قرآن پاک پڑھتے 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 جو ہے نا اتنی روحانیت نصیب ہو جائے گی، جس پر بندہ نگاہ ڈالتا جائے گا وہ بھی قرآن پڑھنے والا بنتا چلا جائے گا۔ پھر وہ اللہ پاک کرم کرتے ہیں نا، روحانیت ملتی ہے، تاثیر آ جاتی ہے، تو پھر وہ جس کو کہے قرآن پڑھا کرو وہ قرآن پڑھتا ہے، جس پر نگاہ ڈالتے وہ فیض ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا، تو پھر وہ قرآن پڑھنے والا اور قرآن جاری کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو آئیں ہم بھی ہمت کریں، آج تالے لگے ہوئے ہیں، یہ تالے کھولنے ہم نے۔ یہ تالے کون کھولے گا؟ کتاب رحمت کھولے گی، کتاب برکت کھولے گی، کتاب شفا کھولے گی، لا ریب کتاب کھولے گی جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب انشاءاللہ یہ سارے تالے کھول دے گی۔ عزم کرنا ہے، پھر ارادہ کرنا ہے، اپنے گھروں میں اس کتاب کو کھولنا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی ایسا فرد نہ ہو جو قرآن پاک سے دور ہو۔ انشاءاللہ قرآن کو کھولنا ہے، چومنا ہے، سینے سے لگانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب سینہ نور قرآن بن جائے گا تو پھر انشاءاللہ جو دعا بھی ہم کریں گے اللہ قرآن کی برکت سے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلے سے ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آج کے رمضان المبارک کی 8ویں روزے کی 8ویں تراویح جو ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہوئی، اور اس میں ہم نے پھر قرآن پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی۔ اللہ پاک صبح کے 8ویں روزے کو بھی ہمیں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کل 9ویں رات میں 9ویں تراویحوں کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم پھر اسی طرح مختصر سی نشست کو لے کر چلیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔